نبیوں میں اعلیٰ ہے، قرآن تمام کتابوں میں اعلیٰ ہے، ساری کائنات میں تمام انبیاء میں 1,64,000 انبیاء میں سے آپ کو میرے نبی جیسی مثال نہیں ملے گی، تمام آسمانی کتابوں میں قرآن جیسی مثال نہیں ملے گی۔ یہ اللہ نے یہ قرآن دیا ہے آپ کو، لیکن افسوس کہ ایسی بابرکت کتاب اللہ نے دی ہے اور آج ہم مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ آج جو آپ کے اوپر حالات ہیں، یہ آپ کے اوپر جو ملک کے حالات ہیں، مہنگائی ہے، معیشت تنگ ہے، یہ قرآن خود کہتا ہے بھائی مطلب معیشت دن کا، تم مجھ سے منہ پھیرو گے میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ حالات ایسے ہیں، آج مسلمانوں نے قرآن کا دامن چھوڑا تو اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے۔ آج بھی قرآن والے بن جاؤ، آپ دیکھو قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، مہنگائی کے دور کے اندر بھی خوشحال ہے۔ بات سمجھنا، مہنگائی کے دور کے اندر بھی قاری کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15,000، زیادہ سے زیادہ کہہ رہا ہوں 20,000 لگا لو۔ بڑے بڑے شہروں میں یا دیہاتوں کے اندر جو ذمہ داریں دیتے ہوں گے، اللہ کے بندے 20,000 میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کی قسم آپ کے 20 لاکھ میں برکت نہیں ہے جو قرآن کے قاری کے 20,000 کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں کراچی کے اندر تھا، ہمارے استاد محترم مولانا ارشاد احمد صاحب قاری صاحب دارالعلوم کبیر والا میں، وہ ہر سال وہاں پر ہوتے ہیں، میں ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو ایک بندہ تھا وہاں بیٹھے تھے مسجد میں عصر کے بعد، ایک شخص آیا وہاں پر، بڑا سیٹ ہوگا، آیا کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میری تنخواہ پوری نہیں ہوتی۔ استادوں نے پوچھا تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگا 6 لاکھ۔ 6 لاکھ تنخواہ میں کہنے لگا میں مہینے کے آخر میں ادھار لیتا ہوں، مہینے کے آخر میں ادھار لیتا ہوں۔ تو وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جو تنخواہ ملتی ہے بیگم کے ہاتھ میں رکھتا ہوں، بیوی کے ہاتھ میں رکھتا ہوں، مہینے کے آخر میں ادھار اٹھا کر گھر کا خرچہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ بتائیں 6 لاکھ تنخواہ والا رو رہا ہے کہ تنخواہ پوری نہیں ہوتی۔ ایک حافظ قرآن قاری قرآن جو نبی کے مصلی کا وارث ہے، جو آپ کو تراویح کے اندر قرآن سنائے، 2 گھنٹے قرآن سنائے، مفتی ظہر علی صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ وہ میرے استاد میں ان سے پڑھا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ قرآن تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے کہ 2 گھنٹے تمہیں قرآن سنائے اور تم ان کی قدر نہ کرو۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، سارا دن حافظ قرآن کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا، جن کو قرآن پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، گلے کی احتیاط کرتا ہے تاکہ رات کو آپ کو قرآن سنائے۔ یہ تمہارا کہنے لگے تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے، ان کی خدمت کیا کرو، یہ اللہ کے نبی کے مصلی کے وارث بنے ہیں، یہ ان کے دلوں میں رب کا قرآن ہے، اور یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، اللہ ہر کسی کو یہ قرآن جیسی دولت دیتا ہی نہیں ہے، یہ بابرکت کتاب ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بزرگوں نے کتابوں کے اندر حکایات اکابر کے اندر ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک بزرگ ایسے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور نیک لوگوں کو، نیک ولیوں کو کشف بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم کشف کے قائل ہیں، ہمارے اوپر فتوے مفت کرتے ہیں، ہم کشف کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کشف کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ کشف کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ دیوار ہے، میرے سامنے یہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہے آگے، مجھے جب دیوار ہٹے گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا چیز ہے، تو کشف کہتے ہیں۔ اسی طرح عالم دنیا اور عالم آخرت میں ایک کشف ہے، اللہ نے ایک آڑ پیدا کی ہے، دیوار پیدا کی ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بزرگوں کو، نبیوں کو یا ولیوں کو، اللہ اپنے نیک بندوں کو، نیک صفات والوں کو، تہجد گزاروں کو جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، ان پر یہ کشف ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو دیوار ہٹا کر اللہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک اللہ کے بزرگ تھے، فرمایا وہ ایک قبرستان سے گزرے، واقعہ ذرا غور سے سننا کیونکہ میری بھی طبیعت خراب ہے، آپ کو میرا گلا بھی بتا رہا ہوگا۔ تو فرمایا وہ بزرگ ایک قبرستان کے اندر سے گزرے، جب گزرتے ہیں وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے ان کے سامنے کشف ظاہر کیا، مردوں کے حالات ظاہر کیے کہ ان قبر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ فرمایا جب ان کے قبرستان کے اندر سے گزرے وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے دانے کچھ بکھرے ہوئے ہیں اور مردے وہاں پر وہ دانے چن رہے ہیں، ان دانوں کو چنتے ہیں اور سب قبرستان سے مردے نکل کر ان دانوں کو چنتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک شخص ایسا بھی بیٹھا ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے، بڑے ٹھاٹ باز سے بیٹھا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں، وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ سارے لوگ کیا چن رہے ہیں اور تم آرام سے بیٹھے کیوں ہو، تم کیوں نہیں چن رہے؟ تو وہ کرسی والا بیٹھنے والا شخص کہنے لگا میں امیر ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، میں سیٹ ہوں، میں مالدار ہوں، میں چنتا نہیں ہوں۔ یہ اصل میں یہ وہ لوگ یہ جو چن رہے ہیں یہ دانے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو ورثہ جو
جو پڑھ کر ان کو اشارے ثواب کرتے ہیں وہ تمام قبر والوں پر وہ کیا تقسیم ہوتا ہے، پھر یہ جا کر اس کو چون لیتے ہیں، تو اللہ اس اشارے ثواب کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کے اوپر عذاب ہٹا دیتا ہے قبر کے اندر۔ تو فرمایا آپ کیوں نہیں چنتے؟ وہ بزرگ وہ کرسی پر بیٹھنے والا شخص کہنے لگا اس لیے نہیں چنتا کہ میں سید ہوں، میں مالدار ہوں، مجھے وظائف کی ضرورت نہیں، مجھے ان کے صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں۔ وجہ پوچھی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اصل بات یہ ہے میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو قرآن کا حافظ بنایا، اس کے دل میں سینے میں قرآن کو اللہ نے جگہ عطا فرمائی، جب وہ قرآن کا حافظ بن گیا اب میں دنیا سے جب چلا آیا تو میں نے بیٹے کو وصیت کی بیٹا میں نے تجھے قرآن کا حافظ اس لیے بنایا ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو روزانہ قرآن کا ایک ختم کر کے مجھے اشارے ثواب پہنچایا کر۔ کہنے لگا جب میں دنیا سے اندر چلا آیا تب اللہ نے مجھے وفات دے دی، میں قبر کے اندر پہنچا تو میرے بیٹے نے میری وصیت کے مطابق روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے، وہ دکان کا کام بھی کرتا ہے، اس نے ایک دکان بھی کھولی ہوئی ہے تو وہ روزانہ سودا بھی لیتا ہے، لیکن اس کی زبان قرآن سے ہٹتی نہیں ہے، ہر وقت اس کی زبان پر رب کا قرآن جاری ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک دکان کا کاروبار بھی کرتا ہے، لوگوں کو سودا بھی دیتا ہے، لیکن رب کا قرآن بھی پڑھتا ہے، اور شام کو روزانہ مجھے ایک قرآن اشارے ثواب کرتا ہے تو مجھے اوروں کی وظائف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ اس قرآن کے برکت کی وجہ سے قرآن کے صدقے میری قبر سے عذاب ہٹا دیتا ہے، اللہ میری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تمہارا بیٹے کا نام کیا ہے، تمہارا کس شہر میں رہتا ہے، کس جگہ پہ رہتا ہے؟ تو اس کرسی والے بیٹھنے والے شخص نے اس جگہ کا نام بتایا، بیٹے کا نام بتایا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں وہ نام سننے کے بعد میں اس شہر کے اندر گیا، میں اس جگہ کے اندر گیا اور جا کر وہی ماجرا دیکھتا ہوں کہ واقعی ایک شخص ایسا ہے، ایک نوجوان ایسا ہے دکان پر موجود ہے، لوگوں کو سودے بھی دے رہا ہے، اس کی زبان بھی قرآن کے مطابق چل رہی ہے، قرآن کے الفاظ اس کی زبان پر جاری ہے، اور جا کر اس کو سلام کرتا ہوں، اس کا نام پوچھتا ہوں، وہی نام ہے جو اس کے باپ نے بتایا تھا، اور اس سے پوچھتا ہوں بیٹے یہ تمہاری زبان چلتی ہے، یہ وجہ کیا ہے، کیا پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضور کہنے لگے میں نے پوچھا یہ کیا قرآن تو اپنے باپ کو اشارے ثواب کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں کرتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے پوچھا آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو ان بزرگوں نے پورا واقعہ بتایا کہ اللہ نے مجھے کشف کے ذریعے میں قبرستان کے اندر گیا، اللہ نے مجھے یہ دکھایا، تمہارے باپ نے مجھے بتایا کہ تمہارا بیٹا مجھے اشارے ثواب، میرا بیٹا مجھے اشارے ثواب روزانہ ایک قرآن کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ میں روزانہ کو صبح سے لے کر شام تک کاروبار بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ کا قرآن بھی ساتھ پڑھتا ہوں، اور روزانہ ایک ثواب ایک قرآن اپنے باپ کو اشارے ثواب بھی کرتا ہوں۔ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ قبر سے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایسی بابرکت کتاب ہے۔ تو وہ کہنے لگے کچھ عرصے بعد پھر میں کیا دیکھتا ہوں اس قبرستان کے اندر سے دوبارہ میرا گزر ہوا، دوبارہ اللہ نے وہ واقعہ وہ حالات میرے سامنے پیش کر دیے۔ اب کیا دیکھتا ہوں ویسے دانے بکھرے ہوئے ہیں، سارے لوگ وہ دانے چنتے ہیں، اور دیکھتا ہوں کرسی والا جو اپنے آپ کو امیر اور شیر کہتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ دانے چنتا ہے۔ تو میں نے وجہ پوچھی معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو آرام سے بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کر تم کہتے ہو کہ مجھے ان کے وظائف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس قرآن کے صدقے میری قبر سے عذاب ہٹا دیتا ہے، لیکن اب تم ان کے ساتھ شریک ہو، اب تمہاری صورتحال بھی یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ وہ دانے چنتے ہو۔ وہ کہنے لگا کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب میرے پیچھے قرآن کا ختم کرنے والا کوئی رہا نہیں ہے، اس وجہ سے اب مجھے بھی ان کے وظائف کی ضرورت ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، جس کے سینے میں قرآن آ جائے وہ قرآن وہ سینہ بے مثال بن جاتا ہے۔ اس قرآن کے صدقے اللہ آپ کے قبر والوں کو قبر کے عذاب سے ہٹا دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس قرآن سے کبھی موڑ نہ موڑنا۔ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے اللہ کی قسم قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ نے 10 نیکیاں لکھی ہیں۔ جب پورا قرآن پڑھو گے اللہ کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر عام دنوں میں تو ثواب علیحدہ ہے، قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھو گے اس کا ثواب اپنا ہے، پھر تاک راستے میں پڑھو گے اس کا ثواب اپنا ہے، تراویح کے اندر پڑھو گے اس کا ثواب اپنا ہے۔ اللہ نے تو رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم یہ قرآن کا رشتہ جس سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو اعلیٰ اور افضل اور اکمل بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن اگر آپ کے سینے میں آ جائے وہ سینہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن اگر جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اعلیٰ اور سردار بن جاتا ہے۔ یہ قرآن جس دن میں نازل ہو وہ دن بے مثال، جس رات میں نازل ہو وہ رات بے مثال، جس شہر میں نازل ہو وہ شہر بے مثال، جس قصبے اور دیہات میں نازل ہو وہ جو قصبہ اور دیہات بے مثال، اور جس بستر پر امی عائشہ کے بستر پر نازل ہو امی عائشہ کا وہ بستر بے مثال، مکہ کی سرزمین پر نازل ہو وہ مکہ بے مثال، پہنچو مکہ کی سرزمین پر نازل ہو وہ مکہ کی سرزمین بے مثال، مدینہ میں نازل ہو مدینہ کی گلیوں میں نازل ہو مدینہ کے شہر اور دیہات میں نازل ہو وہ مدینہ کے شہر اور دیہات بے مثال، بدر و احد میں نازل ہو
मतलब और बे मिसाल कुरान जिस जगह पर नाजिल हो वो जगह बे मिसाल, अरे जिस रात में नाजिल हो वो रात बे मिसाल, उसे लैलतुल कद्र भी ऐसी कहा जाता है, फरमाया वो रात को तमाम 1000 रातों से महीनों से ज्यादा अफजल है। अरे कुरान जिस जगह पर नाजिल हो वो जगह बे मिसाल, कुरान जिस औराक के साथ जुड़ जाए वो औराक बे मिसाल, कुरान जिस कागज के साथ जुड़ जाए वो कागज बे मिसाल, कुरान जिस कपड़े के साथ जुड़ जाए वो कपड़ा बे मिसाल, जिस लकड़ी के साथ जुड़ जाए वो लकड़ी बे मिसाल, कुरान जिस सीने के साथ जुड़ जाए वो सीना बे मिसाल, कुरान जिस हाफिज कुरान के अंदर जाए वो हाफिज बे मिसाल। कायनात के अंदर कुरान जैसा कोई नहीं, कुरान के हाफिज जैसा भी कोई।